نئے کپڑے دھوئے بغیر پہننا۔ رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے، جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو، اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے۔ تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے، کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں، تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے، اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا۔ آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہاء لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو 1 دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا۔
تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے. مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی. یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں, وہاں سے پانی نکل جائے گا, تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا, تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں, رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا, تو 1 دفعہ اس کو بس 1 دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں. ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا 1 دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے, نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں 1 دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا, پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں, اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا, بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, تو پھر تو اس ٹب سے آپ نے غسل بھی کیا, جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے, آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے, تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو, نہ نشان ہو, تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے. دیکھو, پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں, اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی بھی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے, اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی, بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے, اور پھر کم سے کم 3 دفعہ, جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا, اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے, پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں, پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں, یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی, اس میں کپڑے ڈال دیں, پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں, پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں, اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا, تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے. البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ یونیورسٹیوں میں, بعض میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے, اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ایسے چوغے جبے شامیانے. کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے, میڈیکل کالج میں وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لڑکوں کو, لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے. تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی, ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے, وہ لڑکے بھی موجود تھے. میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا, پورا 4 آدمی ایک قمیض میں بڑے آرام سے آ سکتے تھے. بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے, عجیب سا, پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے. وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی, اتنا بڑا پگڑا. بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں, لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے, بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. اب کلچر نہیں ہے. آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں, عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ہوتا ہے نا, وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے, سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا. تو میں نے انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں ہمیں. ان کا خیال تھا میں ان کو بولوں گا نماز پڑھو, روزہ رکھو, وہ تو بےچارے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا, اس ڈریسنگ سے لوگوں کو ہوگی وحشت. لوگوں کو کیا ہوگی؟ وحشت. سمجھتے ہیں لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کیا, دین پہ چلے, تو ہم بھی کیا بن جائیں گے, اس ٹائپ کے. اور میں نے کہا یہ والی ٹائپ جو ہے نا یہ سوسائٹی میں, انہوں نے کہا یہ سنت لباس ہے. میں نے کہا لباس میں کوئی سنت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. دیکھو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, اگر وہ ایک ڈریس فکس کر دیتا تو وہ ڈریس ہر قوم میں پھر سوٹیبل, ہر قوم کے لیے سوٹیبل تھوڑی ہوتا. ہمارے نبی اگر شلوار قمیض کو کر دیتے کہ یہ میری سنت ہے, ناروے والے پہن لیتے شلوار قمیض -20 اور 30 میں,
ہے بھائی. دفتروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, لڑنے والے فوجیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, مزدوروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, دولہے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہی نہیں ہے. خام اسلام تو اخلاقیات سکھاتا ہے, بھائی چوری غلط ہے, یہ غلط ہے. تو ڈریس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے. نمبر 1, پراپر ڈریس ہو, سمجھ رہے ہیں, ادھورا نہ ہو کہ جسم ہی نظر آ رہا ہے اس میں. جیسے کوئی خاتون باریک لباس پہنتی ہے, پوری کھال نظر آ رہی ہے اس میں, یا اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, اس کے سلیو لیس کپڑے پہنی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, ناجائز ہے بھائی. اس لیے کہ ڈریس تھوڑی ہے یہ تو 2-4 اسٹیکر ہیں آپ نے لگا لیے. خواتین کے لباس میں پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. یعنی خواتین کے کپڑوں میں آج کل کپڑا نہیں لگ رہا, پیسہ بہت لگ رہا ہے. حالانکہ پیسے سے زیادہ کپڑوں میں کپڑا لگنا چاہیے نا, کیا خیال ہے بھائی. تو کپڑوں میں کپڑا لگ نہیں رہا, پیسہ لگ رہا ہے. یعنی 2-4 چیتڑے رہ گئے لیکن مہنگے اتنے ہوں گے وہ. تو شریعت نے فوکس کیا بھائی لباس پورا ہونا چاہیے, ایک بات. نمبر 2, اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے سطر جو ہے آپ کی شرمگاہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے, اس سے لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو گورے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. 2-4 ہدایات دے دی ہیں شریعت نے. عورت کو حکم دیا کہ اس کا گھر سے جب باہر نکلے گی تو پورا جسم چھپائے گی وہ. باقی شریعت نے اس کو کس پہ چھوڑ دیا, کلچر پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارے کلچر میں ایسی ڈریسنگ نہیں ہے. تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں اگر دین پر آ گیا تو مجھے بھی اتنی بڑی پگڑی پہننی پڑے گی. تو آپ کیوں عجوبے سے لگ رہے ہو؟ جیسے یونیورسٹی کالج میں سب جیسے رہ رہے ہیں تو آپ سوسائٹی میں اسی کا ایک فرد بن کے دین کی دعوت دو نا. خلاصہ یہ کہ نمونے مت بنو. لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں نمونے سے. مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے, ایک صاحب بار بار جو ہے نا وہ کہ خواتین کو پڑھاؤ نہیں, پڑھاؤ ان کی شادی مت کرو, پڑھائی کو فوکس کرو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ شادی مت کرو, ہم کہتے ہیں شادی بھی کرو پڑھاؤ بھی, دونوں کام کرو نا. شادی کو پڑھائی میں رکاوٹ نہ سمجھو, شادی کر کے بھی پڑھ لے, لیکن ڈیلے مت کرو ان کی شادی کو پڑھائی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا ایسی بات کہ پڑھائی کو فوکس کرو شادی کو فوکس نہ کرو, تو ان سے کہے کہ کاش آپ کی اماں بھی پڑھائی کو فوکس کرتی, شادی کو فوکس نہ کرتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. آپ کی اماں کو بھی چاہیے تھا کہ پڑھتی ہی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, کم از کم آپ جیسے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے. تو یار یہ فیس بک کی دنیا بھی, یوٹیوب پہ کمنٹس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ نا بہت ہی الٹے کلپ لا رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. تو ایک کمنٹس آج کل بہت چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ایک خاص آئی ڈی سے وہ کمنٹس جاتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ, اب پہلی جملے سے تو لگے گا یار کوئی عظیم انسان ہے. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اکثر مائیں ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. اس لیے اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ نمونے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی, کچھ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ پاکستانی قوم کا دماغ, میں کہتا ہوں اتنی ٹینشنوں میں جن کا دماغ کام کر رہا ہو, اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح ٹینشن فری ہوتے تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. چاند پہ پہنچنا تو دور کی بات, ہم چاند کو زمین پہ اتار کے لائے ہوئے ہوتے. بولے چاند آئے گا ادھر. اچھا خیر, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ایک تو بتائیں بابا. ہاں تو وہ اتنی بڑی پگڑی, وہ خیر انہوں نے میری بات پہ ناراض ہو گئے. میں اگر میرا بیان دوبارہ سنے تو میں ان سے دوبارہ سوری کر لیتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے, نہیں یہ نہیں فلانا ڈمکانا, یہ کیا ہم تو اپنے لباس کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لباس کو اتنا زیادہ لباس کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو بہت زیادہ ہے بات, شلوار قمیض پہن لو, آپ تھوڑا سا اچھے اسٹائل کی شلوار قمیض ہو, تھوڑا ویسٹ کوٹ ہو, آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے تو. اب ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا, میری ان سے جب بھی 2-3-4 اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہنے لگے بھائی ویسے ان کی ڈریسنگ شلوار قمیض ہے. کہتے ہیں میں جس طبقے میں کام کرتا ہوں وہ سارا پینٹ شرٹ والا طبقہ ہے, تو اس میں پینٹ شرٹ میں جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہے. بہت مجھے اچھی لگی ان کی, ورنہ نارملی ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے وہ اور کسی مولوی صاحب کی ڈریسنگ میں کوئی فرق ہے نہیں. میں ملیشیا میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, تو یہاں تک پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار, اور وہ بغیر بنیان والا سفید کرتا نہیں جو صرف آپ جمعے کے دن پہن کے آتے ہو, پہلی دن شریف لگ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی انسان کا بچہ آیا ہے. جمعے کے دن نہیں کرتا, بغیر کرتے کے لوگوں نے اکثر جمعے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ عید کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو وہ بھی گئے. تو میں شلوار قمیض ہی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال تو یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں وہی یہ کوئی الگ ہی چیز آ گئی مارکیٹ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس چیز پہ شریعت نے آرڈر دیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیو کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں. نہ بھائی, یہاں کس کی ہدایات ہیں؟
اسلام کی ہدایت ہے. داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسلام کے جو احکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے ملا لگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دی. یہ تھوڑی جائز ہے بھائی. پھر قریب کس کے کرو گے؟ دین کو داؤ پہ لگا کے تھوڑی دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی، ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا، جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا. اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے، جیسے بلوچوں میں، بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں، وہاں رواج ہے، وہاں برا بھی نہیں لگتا، بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے. کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں، بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو. بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش، کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ، الگ ہی کوئی چیز. ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا، نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے. بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ، بہت بے حیائی ہے اس میں، بہت ہی ہائی، یعنی بڑی یونیورسٹی ہے، ہائی لیول کی. لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا، دین کی دعوت، بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی، وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا، اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں. انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو، کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ، تو کیا ہوا، وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس، تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے دو دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے نماز پڑھے، ان کو تھوڑی اس سے. لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی، یونیورسٹی نے ان کو ٹک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو. یونیورسٹی کے بقول بچے تو بن نہیں رہے تھے، انسان کے بچے نکلو یہاں سے، سب پابندی لگا. تو پھر جامع رشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کیسی لبرل یونیورسٹی ہے، سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد نے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے، یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے؟ دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی، اس کلر کے کپڑے؟ فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے، پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے، مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار، ان کو تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار. یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے، تھوڑا سا اس کو کیا کر لو، تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو. دو چار ہدایات ہیں. تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا، لگ رہا تھا کہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں، اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو، نمونے بولو مت بنو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے، ایسی حرکت. یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں خاندان میں تو نہیں، خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے، ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو، تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا، مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو. اچھا مذہب میں یہ چیز بھی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، تو یہ مذہبی آدمی نہیں ہے، پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو دین پر کیا ہے، پکا اور مضبوط ہے. بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں. جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے، نیچرل ہے، قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے، حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو، تیجا کبھی کھا گیا، 40 میں کے بریانیاں پھوڑ دی، محرم کے حلیم پھوڑ دیے، پھر اللہ بھلا کرے کنڈے پھوڑ دیے، پھر ابا کے انتقال پہ سویم پھوڑ دیا. کسی کے ابا کے، اپنے ابا کے انتقال پہ تو نہیں پھوڑتے، دوسروں کے ابا کے انتقال پہ کیا پھوڑ دیا، سویم پھوڑ دیا. پھر شب برات کا حلوہ پھوڑ دیا، اور اللہ بھلا کرے 11ویں شریف پھوڑ دی. عید میلاد النبی پہ زردے کی دیگ پھوڑ دی. پھوڑ کے ہمارے توندے کیا ہو گئی، نکل گئے. صرف توند کا تذکرہ کر رہا ہوں، باقی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن فی الحال فوکس میں کس کو کر رہا ہوں، توند. یہ والی توند اسلام میں حرام ہے. اتنی شدید وعیدیں ہیں نا اس پر، آپ حدیث اٹھا کے دیکھو. ایک قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے، جن لوگوں کو قبض ہو، پیٹ خراب ہو، ہوتا ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں بہت تھوڑا، لیکن وزن بہت زیادہ ہے. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے نا. میں اس لیے بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی بڑھے ہوئے پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ ایسے پھوڑتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ان کا. تو
لیکن کھا کھا کے اگر وزن بڑھ گیا تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جو اللہ رسول کے عاشق کہلاتے ہیں, کہتے بھی ہیں, دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے, سب جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, اللہ رسول کے عاشق ہیں, لیکن جب پھوڑنے پہ بیٹھتے ہیں نا آدمی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا, یہ دیگوں کا عاشق ہے. یہ جو اللہ رسول کا عاشق ہوگا نا وہ پھوڑے گا نہیں کبھی بھی, وہ کھائے گا بس خالی. ہمارے نبی کی خوراک تو دیکھو کتنی کم تھی, صحابہ کی خوراک. اسلام میں تو روزے ہیں بھائی, اللہ اور نبی کا عاشق روزے رکھتا ہے, ہر وقت کھاتا نہیں رہتا وہ. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. فراق یار گاڑی اردو ہے نا, یار کی جدائی, محبوب کی جدائی. تو جدائی میں انسان موٹا ہوتا ہے دبلا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے نا غم میں. تو شاعر کہہ رہے ہیں آج کے عاشق عجیب ہیں, اللہ رسول کے عاشق ہیں لیکن یار کی جدائی میں یہ گھل گھل کے ہاتھی ہو رہے ہیں. تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, رستم پہلوان نظر آنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمائے اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ موٹاپا آئے گا. بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور موٹاپا. کھائیں گے تو پھوڑنا پھڑنا سے. اور کمال ہے کہ تم کھاؤ یار, منع کس نے کیا تمہیں؟ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو, مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا اس پہ. مذہب کا لیبل لگا کے کھا رہے ہو, آج بریانی ہے, آج فلانی ہے, آج 11ویں کا کھانا ہے, جمکانے کا کھانا ہے. کھلانا سنت ہے بھائی, کھانا نہیں ہے کہیں بھی. غریبوں کو کھلاؤ یار جا کے. کھانے میں تو روزے ہیں, اپنے لیے روزے, نبی نے اپنے لیے روزے پسند کے لیے, دوسروں کے لیے صدقے پسند کیے, صدقہ دیا کرتے تھے آپ. تو اپنے لیے تو نبی نے روزہ پسند کیا ہے, تو ہمیں بھی اپنے لیے روزہ رکھنا ہے. دوسروں کو کھلانے والے کو نہیں سنانا کہ آپ نے دعوت کی, غریب کو بٹھایا, کم کھانا سنت ہے. وہاں یہ موقع نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بولو کھاؤ. میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا, بہت نیک آدمی, اللہ ان کی عمر برکت دے. ہم حج پہ, اب کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے. وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے بھائی کھاؤ یار. ہاں ابھی کوئی کھانے کی محفل نہیں ہے, ابھی میں بتاؤں گا کہ کم کھانا سنت ہے, زیادہ کھانا سنت نہیں ہے. لیکن جب میں دعوت کروں گا تو پھر سخاوت کا تقاضا ہے, شریعت کا حکم ہے لوگوں کو کھانے کی ترغیب دو. بھائی کھاؤ, لنگر ہے. کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا, لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے, لوگ کہیں گے یار یہ دعوت کے تکلف کی آپ کو ضرورت, یہ پھر کنجوسی کہلائے گی. وہ بھائی سعید انور بڑے, اللہ ان کو عزت دے, ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا, میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے, میں بھی سن رہا تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے. کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا, بہت زیادہ کم کر دیا. کم کھاؤ, کم کھاؤ, کم کھاؤ, بہت انہوں نے کم کھاؤ کم. وہ ناراض نہیں ہوتے, ان سے بے تکلفی ہے, خوشی ہوں گے یہ بات سن کے. کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا نا انہوں نے. اب جیسے ہی بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا, میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر کے, بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی, حج میں تو آپ کو پتا ہے بھوک لگتی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائے نا, میں نے مذاق کیا, میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کھائے یار. میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ, میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا, کھانے سے پہلے کرنے کا. میں نے کہا کیا کھائیں یار, کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے, ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. کھلانے میں تو یہی ہے بھائی, کھلاؤ کھلاؤ کھاؤ آپ لوگ. ہم سعید بھائی کو پتا نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے, شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں شریعت میں, پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ملک میں کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے تو سب سے بہترین پرسنالٹی والے صحابی کا انتخاب کرتے, سب سے بہترین, تاکہ جب دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی پرسنالٹی کا اثر ہو. بادشاہ دیکھے بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. سفیروں میں اس کی پرسنالٹی بھی دیکھو, آرمی میں جو کمیشن آفیسر جس کو بھرتی کیا جاتا ہے نا, اس کی پرسنالٹی کو بڑا جج کیا جاتا ہے, کیونکہ عزت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. نیچرلی انسان اس کی عزت کرتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے, انسان کی فطرت ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ بھی دیکھتے تھے کہ آواز اچھی ہے, بلاغت ہے, ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے تھے. آپ نے کمانڈر بنانے کے لیے کرائیٹیریا کچھ اور تھا, سفیر بنانے کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا, مبلغ کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, گورنر اور علاقے کا ہولڈ کس کے حوالے کرنا ہے اس کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا, اذان کس نے دینی ہے اس کا کرائیٹیریا, اذان بلال سے دلوائی ہے رضی اللہ عنہ, آواز اونچی ہے, اذان ان سے دلوائی ہے. امام بنایا ابی ابن کعب کو, قرات میں آواز ان کی اچھی تھی, صحیح ہے نا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت, تبھی حضرت عمر نے تراویح انہی سے پڑھائی نا. تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے, ایسے نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھیڑ چال ہے, بس اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ سے ہوتا ہے.
پھر جو آپ سے نہیں ہوگا وہ کون کرے گا؟ شروع سے ہی اللہ سے ہی ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا. آپ کو اولاد چاہیے بھائی شادی کر لے, بھائی اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو میرے بچے کو بغیر ماں کے پیدا کر دے گا. تو بھائی وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, وہ معجزہ تھا, بار بار ایسا نہیں ہوگا. آپ شادی کرو گے, میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا, اس کے بعد دعا مانگی جائے گی, اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے.